السلام علیکم ناظرین، آج آپ حضرات کے سامنے خواب کی اقسام بیان کیے جائیں گے۔ تو خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مبشرات من اللہ، نمبر 2 حدیث النفس، نمبر 3 تخویف من الشیطان۔ جو خواب قابل تعبیر ہوتا ہے وہ مبشرات من اللہ ہے۔ حدیث النفس، تخفیف من الشیطان، یہ خواب کی 2 قسمیں قابل تعبیر نہیں ہے۔ حدیث النفس تو اس لیے قابل تعبیر نہیں کیونکہ اس میں نفس کے خیالات ہوتے ہیں جو انسان دن کو سوچتا ہے وہ رات کو خواب میں دیکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان کاروبار کے اندر منہمک، کھیتی باڑی کے اندر منہمک، تو رات کو بھی یہی خیالات دیکھے گا۔ اگر کوئی عاشق اپنے محبوب کی یاد میں منہمک ہے، اس کے خیالات کے اندر مستغرق ہے، تو رات کو خواب میں بھی یہی دیکھے گا۔ اور دوسری قسم جو شیطان کی طرف سے ڈراوا ہوتا ہے، یہ بھی قابل تعبیر نہیں ہے۔ انسان کو ڈرانے کے لیے شیطان پریشان کرتا ہے، اس کو طرح طرح کی پریشانیاں خواب کے اندر دکھلاتا ہے۔ کبھی خود مر رہا ہوتا ہے، کبھی باپ مر رہا ہوتا ہے، کبھی ماں کا وصال دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہ سب شیطان کی طرف سے ہے، اور شیطان یہ ہیلا کرتا ہے انسان کو پریشان کرنے کے لیے، کیونکہ شیطان کی عموماً عادت یہ ہے کہ وہ انسان کو پریشان کرے۔ اور تیسری قسم مبشرات من اللہ، اس کے اندر مستقبل کے اندر جو انسان کے لیے امور واضح ہونے والے ہوتے ہیں، ظاہر ہونے والے ہوتے ہیں، منکشف ہونے والے ہوتے ہیں، وہ دکھلائے جاتے ہیں۔ اگر انسان خواب کے اندر بری چیزوں کو دیکھتا ہے تو یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہیں۔ آقا نامدار نے اس سے بچنے کے طریقے بھی بتلائے ہیں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا وَمِنْ شَرِّ الشَّيْطَانِ وَلْيَقُلْ ثَلَاثًا۔ اگر کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو وہ اللہ تبارک و تعالی سے شیطان اور خواب کے شر سے پناہ مانگے۔ ایک اور حدیث کے اندر آیا اِذَا رَأَى أَحَدُكُمُ الرُّؤْيَا يُكْرِهُهَا فَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ ثَلَاثًا وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، کہ اٹھ کر وہ بندہ اپنی بائیں جانب 3 مرتبہ تھوکے اور کروٹ بدل لے، کوشش کرے اٹھ کر وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھے اور دعا کر کے پھر سو جائے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ اس طرح کے خواب لن تضرہ، انسان کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جو تیسری قسم ہے خواب کی مبشرات من اللہ، دراصل یہ سچے خواب ہوتے ہیں۔ پھر سچے خواب کے اندر بھی عموماً 2 چیزوں کا دخل ہے، ایک وقت کا اور ایک اس بندے کا۔ وقت کا دخل یہ ہے کہ خواب سحری کے وقت دیکھے، یہ عموماً سچے ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اصدق الرؤیا بالاسحار، سحری کے وقت دیکھے جانے والے خواب سچے ہوتے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اصدقہم رؤیا، اصدق الرؤیا اصدقہم قولا، جو بندہ بات کے اعتبار سے سچا ہوتا ہے اس کا خواب بھی سچا ہوتا ہے۔ تو یہ خواب قابل تعبیر ہے تاکہ بندہ محفوظ ہو اور طلب حق اور محبت الہی میں اور زیادہ سرگرم کار ہو۔ ایسا خواب قابل تعبیر ہوتا ہے، ایسے خواب کے بارے میں تعبیر پوچھی جائے۔ اور سچے خواب کے اندر عقل حلال اور صدق مقال کو بڑا دخل ہے، اس لیے حضرات متوحش قسم کے خواب دیکھنے کے عادی ہیں۔